بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں آنے سے پہلے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس پروگرام میں شرکت اتنی مفید ہوگی۔ آپ کا یہ پروگرام دیکھ کر اور مقالات سن کر بے پناہ خوشی ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ جس طرح آپ لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئیں گے، کیونکہ ایک تاثر یہ کافی عرصے سے دیا جا رہا تھا کہ ندوے میں تقریر پر زور زیادہ دیا جا رہا ہے اور تحریر پر بالکل بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، اور ندوے کا یہ امتیاز رہا ہے دوسرے تعلیمی اداروں کے مقابلے میں کہ اگر وہاں مقررین کی تعداد وہاں کے فضلاء میں زیادہ نظر آتی ہے تو ندوے کے فضلاء میں اور خاص طور پر ہمارے بڑوں میں مصنفین اور محققین کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے۔ اگر آپ پوری اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ندوے کی تو آپ کو لکھنے والوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی بنسبت مقررین کے، اور وہ مقررین بھی اصلاً ان کا میدان خطابت نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان کا میدان تحریری ہے، لیکن حالات نے ان کو مجبور کیا اور حالات نے ان کو اس میدان میں بھی قدم رکھنے پر آمادہ کیا اور وہ مصنف سے مقرر بنے۔ مطالعے کے بارے میں آپ کے جو اساتذہ ہیں، خاص طور پر ہمارے بھائی مولانا فرمان صاحب ندوی اور ہمارے قاری ریاض صاحب ندوی مظاہری، یہ آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ پروگرام سے اندازہ ہوا کہ بغیر رہنمائی کے اتنے اچھے مقالات نہیں لکھے جا سکتے تھے۔ مطالعے کی بڑی اہمیت ہے، جس طرح درسی کتابوں کی اہمیت ہے، اسباق کی اہمیت ہے، درجے میں شرکت کی اہمیت ہے، سبق توجہ کے ساتھ سننے کی اہمیت ہے، اسی طرح خارجی مطالعے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر صرف درسی کتابوں تک ایک طالب علم محدود رہتا ہے تو وہ ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، اور وہ کمال جو اس کو حاصل ہو سکتا تھا یا جس مقام تک وہ پہنچ سکتا تھا اس مقام تک وہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ وہ ایک مدرس بن کے رہ جاتا ہے اور اس کا جو میدان ہے بہت چھوٹا میدان ہوتا ہے اور اس کی افادیت کا دائرہ بھی بہت محدود رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ندوے میں موقع دیا، پھر ایسے اساتذہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، اور پھر یہاں کی لائبریری اور یہاں کے جو ہمارے فضلاء ہیں یا ندوے کے جو بانی جن کو کہا جاتا ہے یا بانیوں میں جن کا شمار ہے، ان کی تصنیفات خود ایسی ہیں کہ آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہر موضوع پر آپ کو ان کی تصنیفات ملیں گی۔ اور مطالعے کے سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا بھی چاہیے اور یہاں رکھا بھی جا رہا ہے کہ جس ادارے میں آدمی پڑھتا ہے اس ادارے کے قیام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس ادارے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس ادارے کی ایک فکر ہوتی ہے جس فکر کو لے کر وہ قائم کیا گیا ہوتا ہے، اور اسی فکر کی نشر و اشاعت اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اگر اس ادارے میں رہ کر آپ ایسے مصنفین کی تحریریں پڑھیں گے یا کتابیں پڑھیں گے جن کی فکر آپ کے ادارے کی فکر سے مختلف ہوگی، یا ان کتابوں میں جو مواد ہوگا، جو مضامین ہوں گے یا جو اس میں موضوع ہوگا اس کا، وہ یہاں کے قیام کے مقصد سے اتنا جوڑ نہیں رکھتا ہوگا، تو ایک کشمکش کی صورت پیدا ہونے لگتی ہے، کیونکہ آپ یہاں کے اساتذہ سے جو سن رہے ہیں، درس کی کتابوں میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، یا لائبریریوں میں جو کتابیں ہیں ان سے جو آپ جا کر اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں، پھر اگر آپ ان کی دوسروں کی تحریریں پڑھتے ہیں یا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو
تو اندر ایک کشمکش یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں صبح تو سبق میں ہم نے یہ سنا، درسی کتاب میں ہم نے یہ پڑھا، فلاں استاد نے ہم سے یہ بتایا، اور یہ کتاب جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس کتاب میں تو بالکل اس کے برعکس کوئی دوسرا نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، کوئی دوسرا ہی اس میں فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے، کوئی دوسری ہی رائے اس میں دی جا رہی ہے۔ تو اب آپ اس میں پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذہن تو اتنا پختہ ہوتا نہیں ہے کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کتنا اس سے لینا ہے، کتنا اس سے لینا ہے۔ تو وہاں پر آپ مطلب ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے اور اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے، اور اعتراض کے جواب آپ کو مل نہیں پاتا ہے۔ آپ ہی ایک بات خود کہیں گے اور خود ہی آپ اس کی تردید کریں گے۔ ایک کتاب پڑھ کر ایک خیال آپ کا بنا، ایک تصور آپ کے ذہن میں آیا، ابھی آپ نے اس کے خلاف دوسری کتاب پڑھی، اب وہ تصور جو بنا تھا یا جو خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا تھا اس کا رد اس کتاب نے کر دیا، تو آپ جہاں تھے وہیں رہے، کوئی اضافہ آپ کے علم میں نہیں ہوا۔ اس لیے مطالعے کے سلسلے میں اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہاں ماشاءاللہ جو نمونے آپ کے سامنے آئے ان سے صاف اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں اس کا بڑا اہتمام ہے۔ میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، یعنی مطالعے کی اہمیت کی، کہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ ذہن کچا ہوتا ہے، جیسے کچی دیوار ہوتی ہے، آپ کوئی چیز بھی اس میں ٹھوک دیں گے آسانی کے ساتھ ٹھک جائے گی، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ دیوار پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو اب آپ اس میں کوئی بھی کیل ٹھوکیں گے تو اتنی آسانی سے نہیں ٹھکے گی۔ تو اس وقت جو کم عمری کا دور ہوتا ہے، اس وقت آپ جو کتاب پڑھیں گے اخذ کرتے چلے جائیں گے، اس کو قبول کرتے جائیں گے، وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائے گی اور بڑی پختہ ہو جائے گی۔ تو اب اگر آپ نے کوئی خراب کتاب پڑھی یا غلط آدمی کی کتاب پڑھی یا کوئی غلط چیز آپ کے سامنے آئی تو آپ وہ بھی قبول کرتے جائیں گے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جب ایک عمر آپ کی آ جائے گی اور آپ کی جو عمارت ہے وہ مستحکم ہو چکی ہوگی، یعنی دماغ کی عمارت، ذہن کی عمارت مضبوط اور پختہ ہو چکی ہوگی، پھر اگر آپ کوئی غلط چیز آپ پڑھیں گے بھی تو وہ چیز آپ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کا دماغ خود ہی اس کو چھانٹ دے گا۔ دماغ کا یہ عجیب دماغ کی یہ خاصیت ہے کہ جب دماغ پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اگر کوئی غلط چیز اس کے سامنے آتی بھی ہے تو دماغ خود ہی اس کو چھانٹ کے الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ کی عمر ہے اس میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں یہ پڑھ لوں، میں وہ پڑھ لوں، میں فلاں مصنف کو پڑھ لوں، لیکن آپ کوشش یہی کیجئے کہ بغیر استاد کے مشورے کے کوئی کتاب آپ ہاتھ میں نہ لیں۔ مثال میں دیتا ہوں، ایک ہمارے ماموں تھے مولانا ابوبکر حسنی صاحب، وہ مدرسے کی تعلیم تو اس طرح ان کی نہیں تھی، لیکن وہ انہوں نے عربی تعلیم حاصل کی اسکول میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، اور پھر وہ نہرو یونیورسٹی دہلی میں پروفیسر ہو گئے۔ تو وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ طالب علم تھے کانپور میں حلیم کالج میں، تو ایک تقریر کا سیرت کا وہ تھا، تقریر کا مقابلہ تھا، اس میں وہ بھی شریک ہوئے۔ تو اس کے بعد ان کو انعام ملا پہلا۔ وہ بڑے شوق سے کتابیں لے کر جو ان کو انعام میں ملی تھیں گھر پہنچے، یہیں گوئن روڈ پہ لکھنؤ میں گھر تھا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا، اور مولانا ابوبکر حسنی صاحب حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل ہم عمر تھے، دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ خیر وہ بڑے شوق سے کتابیں لے کر جب گھر پہنچے تو ڈاکٹر عبدالعلی صاحب بیٹھے ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا بھئی کیا ملا؟ انہوں نے بہت اس سے شوق سے بتایا کہ یہ کتابیں ملی ہیں، اور خوش ہوئے تھے، بڑی شاباشی ملے گی اور ہو سکتا ہے انعام بھی ملے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے جب کتابیں دیکھیں تو کہا کہ یہ کتابیں الماری میں رکھ دو۔ اچھا، ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا ایسا روب تھا کہ ان سے پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہو سکتی تھی کہ کیوں رکھ دیں۔ انہوں نے چپ چاپ کتابیں رکھ دیں، انہوں نے تالا لگا دیا، کہا کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے یہ کتابیں پڑھنے کی۔ دیکھیے اب یہ چیز ایسی ہے کہ مولانا ابوبکر حسنی صاحب بچ گئے۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ اجازت مل جاتی اور وہ کتابیں پڑھتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ذہن دوسری طرف چلنے لگتا۔ ایسے ہی دوسرا واقعہ، مولانا سعید احمد پالن پوری صاحب دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب وہ مظاہر العلوم میں پڑھتے تھے تو ان کو ایک کتاب ملی، وہ کتاب یا اس کے جو مصنف تھے ان کی کتابیں پڑھنا ممنوع تھا، قابل اعتراض سمجھا جاتا تھا، لیکن ان کو وہ کتاب مل گئی۔ وہ چپکے چپکے درس میں، یعنی ادھر درجے میں جب استاد چلے گئے تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کے آڑ میں پڑھنے لگے۔ وہاں ایک استاد تھے مولانا یحییٰ صاحب،
وہ گزرے، انہوں نے دیکھ لیا ان کو کتاب پڑھتے ہوئے، خیر وہ چلے گئے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سامنے سے آئے تو وہ ٹائٹل ان کو دکھ گیا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ شام کو دارالافتاء میں آ کر مل لیجئے گا، کیونکہ وہاں وہ فتوے لکھتے تھے۔ خیر مولانا عمر صاحب پالنپوری وہاں پہنچے شام کو، تو انہوں نے کہا تم کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کبھی میں نے بولا نہیں تھا، میں نے صاف صاف کہہ دیا میں فلاں کتاب پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ کتاب اس کو جمع کر دو اور ہم بعد میں بتائیں گے کہ وہ کتاب تمہیں کب پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کتاب غلط ہے، نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کی بات مانی اور میں نے کتاب اپنے بکس میں رکھ دی اور یہ طے کر لیا کہ مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ نہ وہ پڑھ سکتے تھے، بعد میں رات میں پڑھ سکتے تھے، لحاظ کے اندر چھپ کے پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کا خیال رکھا، اس کا فائدہ ہوا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں 3 سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اس کے بعد 5 سال انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، 3 5 8 سال ہو گئے۔ 7 سال وہ کہتے ہیں کہ مدرسہ اشرفیہ میں نے پڑھایا۔ اب دیکھیے 15 سال ہو گئے۔ 15 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پوسٹ کارڈ آیا، پوسٹ کارڈ میں لکھا ہوا تھا عزیزم اب تم وہ کتاب پڑھ سکتے ہو، اس کے نیچے یحییٰ غفر لہ لکھا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیے وہ استاد کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے اس وقت روکا تھا، بھول نہیں گئے۔ اب جب انہیں اندازہ ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ اب یہ پکے ہو چکے ہیں، اب یہ نہیں بھٹکیں گے، اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے، تو انہوں نے پھر ان کو 15 سال کے بعد اجازت دی۔ تو یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں خود سے کبھی آپ انتخاب نہ کیجیے گا، کیونکہ مطالعہ جو ہے وہ غذا ہے۔ جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے ویسا ہی دماغ کی بھی غذا ہوتی ہے۔ اب غذا میں کیا ہوتا ہے، ہر عمر کی غذا الگ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو ثقیل غذا نہیں دی جاتی، دی جائے گی پیٹ خراب ہو جائے گا، اگر وہ خود سے کھا لے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، زیادہ استعمال کر لے گا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جوان ہے، صحت مند ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بیماری ہے، ہاضمے کی بیماری ہے یا اور اس کو کوئی شکایت ہے، اب اس کو پرہیز ہے بعض چیزوں سے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو اگر وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے ہر چیز کھانے لگے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا صحت اس کی بجائے وہی چیز جو صحت بناتی، وہی چیز جو اس کی طاقت میں اضافہ کرتی، وہی چیز جو اس کے اندر وٹامنز اتنے پیدا کر دیتی، دے دیتی کہ وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا، لیکن اس شخص کے لیے وہ غذا جو تھی وہ نامناسب تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک بیماری ہے، اس بیماری میں وہ غذا مضر تھی، یا وہ کم عمر ہے، وہ ثقیل غذا ہضم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ اپنی طرف سے وہ سب کھانے لگے کہ سب کھا رہے ہیں، ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں فائدہ ہو سکتا، لے وہ نقصان اٹھا جائے گا۔ تو اگر وہ مشورے سے کام کرے گا، ڈاکٹر کے مشورے سے کرے گا یا اپنے گھر کے بڑوں کے مشورے سے غذا کا اہتمام کرے گا تو وہی غذا اس کے جسم کو فائدہ پہنچائے گی۔ ایسے ہی معاملہ دماغ کے سلسلے میں کتابوں کا ہے کہ اگر آپ کو دماغ کی صحیح غذا نہ ملے گی تو آپ کا دماغ اس طرح کام نہیں کر پائے گا جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ الٹا کام کرے گا، بجائے سیدھے راستے پہ چلنے کے وہ آپ کو غلط راستے پہ ڈال دے گا۔ تو جسم کی غذا کا جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، ہر غذا استعمال نہیں کی جاتی ہے، یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ آیا یہ غذا ہمارے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہے، اور 2-4 بار کھانے کے بعد بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ دال کھا لی ہمارا پیٹ خراب ہو گیا، آپ نے کھائی وہی دال آپ کا پیٹ نہیں خراب ہوا۔ اب وہ دال آپ کے لیے تو نقصان دہ نہیں ہے لیکن میرے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسا ہی کتاب کا معاملہ ہے کہ ایک کتاب ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے لیکن وہی کتاب میرے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ آپ جس فکر کو لے کر یہاں آئے ہیں، جس مقصد کو لے کر آئے ہیں، جو آپ کا مشن ہے، آپ کے والدین نے جس مقصد سے یہاں بھیجا ہے، ندوے کا انتخاب یوں ہی نہیں کر لیا، وہ آپ کو اور مدرسوں میں بھی بھیج سکتے تھے۔ ندوے کا انتخاب جو انہوں نے کیا کچھ سوچ سمجھ کے کیا۔ اب اگر آپ یہاں آ کر ندوے کے فضلاء کو چھوڑ کر دوسرے اداروں کے فضلاء کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ کتابیں آپ کے اس مزاج جو آپ کے یہاں بننا ہے، وہ ذوق جو آپ کے یہاں بنایا جائے گا، وہ فکر جو آپ کی یہاں بنائی جائے گی، اگر وہ کتابیں اس سے متصادم ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بڑا فائدہ اٹھا کے نہیں جا پائیں گے۔ تو ہمیں خوشی یہ ہوئی، اور اس میں مولانا فرمان صاحب ندوی کا بھی کوشش ہے اور ان کا کمال ہے کہ انہوں نے آپ کو مطالعے کے لیے وہ کتابیں دی ہیں جو سمجھ لیجیے آپ کے لیے کھاد کا کام کریں گی، اور بڑے موقع پر دی گئی ہیں۔ اگر یہ چاہتے استاد تھے آپ کو دوسری کتابیں بھی دے سکتے تھے، لیکن وہ یہاں کے مشن سے متصادم ہوتی۔
یہاں کے مزاج سے وہ مطابقت نہیں رکھ سکتی تھیں، اور جو مقصد آپ کا یہاں ہے یا ندوے کے بانیان کے جو مقصد رہا ہے وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتی تھیں۔ تو کتابوں کا انتخاب یہ ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کیا، اور امید آئندہ ہمارے ندوی فضلاء کی بڑی تعداد ہے، وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ بھی آپ کریں گے اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اب یہ جو طریقہ لکھنے کا ہے، اتنا بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صرف مطالعہ کرتے۔ اگر آپ صرف مطالعہ کرتے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا، معلومات میں اضافہ ہوتا، لیکن پیش کرنے کا سلیقہ یا اسلوب آپ کا نہیں بنتا۔ اب یہ جو انہوں نے طریقہ نکالا کہ آپ ایک کتاب کا مطالعہ کیجئے، اور آپ کو ایک وقت دیا، یہ نہیں کہ 2-4 دن میں آپ، وہ تو پھر الٹپ کام ہوتا، آدمی کچھ ادھر سے نکال لیتا، کچھ ادھر سے نکال لیتا۔ ایک وقت دیا آپ کو جس میں آپ وہ کتاب باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں، ایک بار نہیں 10 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کو اتنی بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس سے جو چیز اخذ کی ہے، جو آپ کا ذہن بنا یا جو فکر آپ کو اس سے ملی یا جو نتیجہ آپ نے نکالا اس مطالعے سے، اب آپ اس کو پیش کیجئے۔ تو اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان سے فائدہ یہ ہے کہ یہ مطالعہ مفید ہے 2 اعتبار سے۔ علم میں تو اضافہ ہوا، ساتھ ساتھ آپ کا اسلوب بنا، اور اسلوب کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جس کو پڑھیں گے لاشعوری طور پر آپ کا قلم اسی انداز سے چلنے لگے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال، قاری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ کس کو تجربہ ہوگا؟ آپ اگر قرأت کسی ایک کی سنتے رہیں ایک عرصے تک، چاہے وہ قاری عبدالباسط صاحب کو لے لیں، قاری طبلاوی صاحب کو لے لیں، منشاوی صاحب کو لے لیں، یا ہندوستان کے جو قراء ہیں، یا ائمہ حرم میں آپ سدیس صاحب کو لے لیں، یا اور جو حرم شریف میں امامت کرنے والے ہیں ان کو آپ لے لیں، تو لاشعوری طور پر آپ کا لہجہ ویسے ہی بنتا جائے گا۔ کیوں؟ لیکن اگر آپ کریں گے 10 آدمیوں کو سنیں گے، ابھی آپ نے آج سنا قاری عبدالباسط صاحب کو، اگلے دن سنا منشاوی صاحب کو، پھر سنا خلیل حسری صاحب کو، پھر سنا طبلاوی صاحب کو، پھر سنا سدیس صاحب کو، تو کوئی لہجہ آپ کا نہیں بنے گا، گڑبڑ جالا ہو جائے گا وہ بالکل۔ آپ کو پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ کس کی تحریر آپ کو بھاتی ہے، کس کی تحریر آپ کو اچھی لگتی ہے، بس آپ اس کا انتخاب کیجئے۔ کیونکہ ایک بات اور یاد رکھیے، غذا کی جو میں نے ایک مثال دی چھوٹی سی، جو چیز آدمی رغبت سے کھاتا ہے بھلے وہ ثقیل و ہضم ہو جاتی ہے، اور جو چیز بے رغبتی سے کھاتا ہے وہ آسانی کے ساتھ ہضم نہیں ہوتی ہے۔ معدے کا رغبت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہی معدہ اگر رغبت کے ساتھ کھایا جا رہا ہے وہ کھانا، تو معدہ آسانی سے اس کو قبول کر لے گا، اور وہی معدہ اگر وہ کھانا بے رغبتی سے کھایا جا رہا ہے، زبردستی کسی کے دباؤ میں کھایا جا رہا ہے، تو معدہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ویسے ہی معاملہ دماغ کا بھی ہے۔ جو پڑھیے شوق سے پڑھیے، اور شوق کا تعلق خود آپ کے ذوق سے ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو حضرت مولانا علی میاں صاحب کی تحریر پسند آئے، ہو سکتا ہے آپ کو مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی کی، لیکن یہ خیال ضرور رہے کہ فکری ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اگر فکری ہم آہنگی نہیں ہے تو وہ نقصان دہ ہوگا۔ فکری ہم آہنگی ہے، آپ کے وہ مقصد، آپ کا مقصد پورا کر رہی ہے، آپ کے مشن کو، اس مشن کو، یعنی جو مشن آپ کا ہے اس کے لیے وہ آپ کو تیار کر رہی ہے، تو آپ کسی کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اگر ان کی تحریر، جیسے عربی میں کسی کو علی طنطاوی صاحب کی تحریر پسند آتی ہے، کسی کو مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی تحریر پسند آتی ہے، کسی کو احمد امین کی پسند آتی ہے، تو جس کی تحریر آپ کو پسند آئے یا جس کی تصنیف آپ شوق سے پڑھ سکتے ہوں، آپ کو اچھا لگتا ہو، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھر آپ اختیار کر لیجئے۔ آپ کوشش کیجئے اسی کو پڑھنا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ اسلوب جو ان کا تھا وہی اسلوب آپ کا بھی بنتا چلا جائے گا۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا، بہت اچھے مقالات سننے کو ملے، اور دل تو یہی چاہ رہا کہ سارے مقالات سنے جائیں، کیونکہ یہ مقالات خود جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں سب کے لیے مفید ہیں، میرے لیے بھی، اور آپ حضرات جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ کتابیں جو شاید بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھیں ان کا خلاصہ ان کے سامنے آ گیا، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے۔ اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔